الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا، اس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور دونوں پاؤں ساتویں زمین تلے ہیں۔ زمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت جب مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے کہ وہ عرش تلے واقع بحر نور میں غوطہ لگائے۔ وہ غوطہ زن ہوتا ہے، پھر باہر نکل کر اپنے بازو پر جھاڑتا ہے تو اس کے پروں میں سے قطرے گرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک دعائے بخشش مانگتا ہے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ بدن کی سلامتی کم خانے میں ہے اور روح کی سلامتی گناہوں کی کمی میں ہے، اور دین کی سلامتی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہے۔ فرمان خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے لیے کیا عمل کیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ کرو اور نیک کام کرو تاکہ قیامت کے روز اس کا اجر پاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نیک اور بد بات کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتے زمین آسمان دن اور رات سب گواہی دیں گے کہ ابن آدم نے یہ نیک یا برا کام کیا، اطاعت کی یا نافرمانی کی، بلکہ انسان کے لیے اس کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار اور زاہد انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی، چنانچہ زمین یہ کہے گی، اس نے میری پشت پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا، اب ایماندار اور زاہد آدمی خوش ہوگا، اور کافر اور نافرمان کے خلاف بھی گواہی دے گی۔ چنانچہ زمین یہ کہے گی کہ اس نے میری پشت پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی اور حرام کھایا، اب اس کے لیے بربادی ہے اگر ارحم الراحمین نے اس پر محاسبہ شدید کیا۔ ایماندار وہ ہے جو سارے اعضائے بدن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف معلوم ہو جاتا ہے: اس کی زبان جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان اور یاوہ گوئی سے محفوظ ہو، اور ذکر اللہ، تلاوت قرآن مجید اور علوم دین حاصل کرنے میں مصروف رہے۔ اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، اس کے لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یاد رہے کہ حسد دل کے بدترین امراض میں سے ایک مرض ہے، اور امراض دل کا علاج صرف علم و عمل کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی نگاہ حرام خورد و نوش اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور دنیا کی
اور دنیا کی طرف نظر طمع نہ کرے، بلکہ صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف نظر کرے اور حرام کی طرف بھی نہیں دیکھے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، من ملا وعینہ من الحرام ملا اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ سے بھر دے گا۔ اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نمبر 5، اس کا ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھے بلکہ اسے اپنی وسعت تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی زبرجد کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی آئے گا جس کے سامنے حرام پیش کیا گیا اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اسے چھوڑ دے۔ نمبر 6، اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت و رضا میں ہی رہے، علماء و صلحاء کی طرف حرکت کرے۔ شہادت ریاضت انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری اور نفاق سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کر لیا تو یہ ان لوگوں میں سے ہو گیا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈر والوں کے لیے ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينٍ، بے شک پرہیزگار مامون مقام میں ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہی لوگ قیامت کے دن آگ سے نجات پائیں گے، اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ خوف و امید کے درمیان میں رہے، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برے کاموں سے منہ موڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔